آج ہمارے بیچ ہیں قاضی ندیم اختر صاحب جو شہر قاضی ہیں، اور آئیے بات کرتے ہیں وقف سمپتی کو لے کے۔ جی قاضی ندیم صاحب، مانو آواز صاحب چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ شکریہ۔ یہ وقف سمپتی کیا ہے؟ پبلک اس کو انجان ہے، اس کو جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہے سمپتی۔ دیکھیے، جیسے ہر مذہب میں دان کا ایک کنسیپٹ ہوتا ہے خیرات کا، تو ایسے ہی اسلام میں جو زمین یا جو کوئی جائیداد، چاہے وہ چل ہو یا اچل ہو، اس کو دینے کے لیے راہ خدا میں یا پبلک کی عوام کے فائدے کے لیے، تو اس کو وقف کہتے ہیں۔ آپ نے مثال کے طور پر نماز پڑھنا فرض ہے، تو آپ نے نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنانے کے لیے کوئی اگر جگہ دی تو وہ اللہ کے نام پر وقف ہو گئی۔ اسی طرح آپ نے اگر کسی قوم کے اس بے سہارا طبقے کے لیے کام آنے کے لیے کوئی جگہ دی کہ اس کی آمدنی سے، مثال کے طور پہ میں نے کوئی 10 بیگھے کا باغ وقف کر دیا کہ اس کی آمدنی سے جو یتیم بچے ہیں ان کی کفالت ہوگی، تو یہ راہ خدا میں جو آدمی اپنی جگہ، اپنا پیسہ، اپنی جائیداد دیتا ہے، اس کو اسلام میں وقف کہا جاتا ہے۔ اچھا، وقف کتنے طرح کی ہوتی ہے جو فی الحال جو دیکھنے والی ہے، علی الاولاد یا پھر وقف الہی؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وقف جو اس کی موجودہ دور میں جو قسمیں ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو اللہ کے راہ میں وقف کیا گیا ہو، اور ایک جو بڑی جائیدادیں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ نواب صاحب بھوپال کی جو جائیداد تھی، وہ اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے وقف کر دیا ہے، اور جو نواب منصور علی خان پٹودی کی جو بڑی صاحبزادی ہیں وہ اس کی متولی ہیں، اس کی ناظم ہیں، وہ اس کو دیکھتی ہیں اور اس کو مینٹین کرتی ہیں۔ یہ دوسرے قسم کا وقف ہے، اس کو بولتے ہیں وقف علی الاولاد۔ اور ایک تیسرا، یہ کیول اولاد تک ٹرانسفر ہو سکتی ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جائیداد اولاد کے تمام اخراجات پورے کرے گی، اور اگر نسل در نسل اولاد در اولاد بڑھتی رہے گی تو وہ ان کے تمام خرچے اس جائیداد سے، اس کی آمدنی سے پورے ہوں گے۔ اور اگر کبھی ایسا وقت آئے گا کہ وہ اس نسل میں اولاد نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ کسی اللہ کی راہ میں وہ جگہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گی، وقف ہو جائے گی۔ وہ وقف علی الاولاد، اولاد کے نہ ہونے کی صورت میں وہ وقف الی اللہ پہ چلی جاتی ہے۔ دوسرا وقف یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی جائیداد کو کسی کاز کے لیے، کسی وجہ کے لیے وقف کرے، کہ مثال کے طور پہ اس نے کسی چلتے ہوئے یتیم خانے میں یتیم بچوں کی کفالت کے لیے اپنی کوئی جائیداد یا دکان وقف کر دی کہ اس کی آمدنی سے یہ یتیم بچے جو ہیں ان کو ان کی کفالت ہوگی، ان کو کھانا کھلایا جائے گا، یا ان کو کپڑے سلوا کے دیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یا کسی ادارے کو دے دے وہ کہ یہ یہاں پہ دینی تعلیم ہو رہی ہے، اس دینی تعلیم میں جو بچے پڑھیں گے ان کو اس وقت کی آمدنی سے ان کی کفالت ہوگی، یہ اس کے اساتذہ کی تنخواہ دی جائے گی۔ یہ عام طور سے دیکھا یہ گیا ہے کہ واقف کی منشا جو ہے، واقف اس کو بولتے ہیں جو وقف کرنے والا، وقف کرنے والے کو واقف بولتے ہیں۔ میں اپنی کوئی جگہ اگر وقف کر رہا ہوں تو اس کا مصرف کیا ہوگا، اس کا استعمال کیا ہوگا، اس کو کس طریقے سے اس کو اپیوگ میں لیا جائے گا، اس سے کیا کام لیا جائے گا، یہ بات اگر میں واضح کرتا ہوں تو اس کو واقف کی منشا بولا جاتا ہے۔ اس کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ وقف اللہ جو ہے وہ اب جیسے میری میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنی مسجدیں ہیں سہارنپور میں تقریباً 500 مسجدیں ہیں، تو یہ سب اللہ کا گھر ہے۔ اب جن لوگوں نے اپنی زمینیں اس میں اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کا گھر بنانے کے لیے، مسجد بنانے کے لیے جو ڈونیٹ کی ہیں، یا جن لوگوں نے پیسے دے کر کے وہ زمین خریدی ہے،
تو اب اس میں جو مسجد کے شرعی احکامات ہیں وہی اس کے اندر انفورس ہوں گے، لاگو ہوں گے، اور ان کا جو ہے جو قوانین، جو شریعت کے قوانین مسجد کے اوپر لاگو ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر لاگو ہوں گے۔ قاضی صاحب، ابھی 8 اگست کو بھارت سرکار وقف سنشودھن ایکٹ لایا ہے، جی، تو اس کو آپ کس روپ میں دیکھتے ہیں؟ وقف سنشودھن تو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، 2013 میں بھی، اس سے پہلے جو سب سے نزدیک اس میں ماضی میں نیئرسٹ پاسٹ میں جو سنشودھن ہوا ہے، جو امینڈمنٹ ہوا ہے، وہ 2013 میں ہوا تھا۔ اس سے پہلے میرے خیال سن میں 1995 میں 1995 ہوا میں تھا۔ ہوا تھا۔ تو دیکھیے، وقف ایکٹ جو ہے وہ ہندوستان آزاد ہونے کے بعد، جب ہندوستان کی میں آزاد ہندوستان میں جب ڈیموکریسی، پرجا تنتر میں جب سب لوگوں کی سرکار آئی، تو کیونکہ وقف کی ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ جو جائیداد ہے ہندوستان کی وہ وقف ہے، تو اس کے لیے بھی ایک قانون بنا۔ لیکن اس قانون کے بننے سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے سے یہ وقف کی جائیداد موجود ہے۔ تو جب کوئی زمین، کوئی جائیداد ہوگی، اس کا وہ جس دور میں بھی ہوگی، اس دور میں جو بھی سرکار ہوگی، اس سرکار کا جو بھی قانون اس جائیداد کی بندوبست کا ہوگا، وہ مینجمنٹ ہر دور میں رہا ہے۔ تو اس دور میں مینجمنٹ کے لیے قانون بنا، وقف ایکٹ بنا، اور اس کے اندر امینڈمنٹ ہوئے۔ لیکن یہ جو اب 8 اگست والا امینڈمنٹ ہے، دراصل یہ اوقاف کی جائیداد کو مسلمانوں کے تصرف سے، ان کے قبضے سے لے کر، اور اس کو مطلب یہ قانون بدنیتی کے ساتھ لایا جا رہا ہے، اور اس قانون میں اوقاف کی جو جائیداد ہیں وہ مسلمانوں کے لیے کیسے بہترین سے بہترین طریقے سے اس پہ وہ کام آ سکتی ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ بی جے پی سرکار کا یہ کہنا ہے کہ اس کو جواب دہی اور پاردرشتا لانا چاہتے ہیں اس میں وقف سنشودھن کر کے۔ وہ اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو اس کے طریقے دیکھیے۔ اب اس میں جو ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں غیر مسلموں کو اس کے انتظام میں شامل کیا جائے، تو کیا آپ ایسا قانون گرودواروں کے لیے بھی لا رہے ہیں؟ کیا ایسا قانون آپ جو مٹھ ہیں اور جو پیٹھ ہیں، سدھ پیٹھ ہیں، ان کے لیے بھی لا رہے ہیں؟ کیا وہاں پہ آپ کسی مسلمان کو انتظامیہ کمیٹی میں رکھ دیں گے؟ تو یا کسی گرودوارے کے یا کسی چرچ کے، آپ چرچ کے لیے تو آپ FCRA بھی نہیں لگا سکتے، یا کسی کرسچن مشنری کے پروجیکٹ کے لیے تو آپ کوئی قانون نہیں لگا سکتے۔ آپ کی ایک چونٹی امریکہ بھرے گا اور آپ کا قانون جو ہے وہ اوندے منہ گر جائے گا۔ تو یہ اس میں جو ہے، اس میں نیت کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اس لیے اس قانون کی مخالفت ہو رہی ہے۔ ہاں، جہاں تک ریفارم کی بات ہے، ریفارم تو ہر وقت ان کے لیے دروازے کھلے ہیں اور ان کی گنجائش ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، وقف کی جائیداد کو جب کرائے پہ دیا جاتا ہے تو اس وقف کا جو مینجمنٹ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ متولی ہے یا کمیٹی ہے، وہ اس کی پگڑی یا اس کا ڈپازٹ لے کے خود کھا لیتا ہے، اور اس وقف سے کرائے کی اتنے کم پیسے میں وہ اس کو کرائے پہ دیتا ہے کہ اس سے جو کرائے کی آمدنی ہے، اس کرائے کی آمدنی سے واقف کی منشا جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے۔ تو آپ ایسا کوئی قانون لے کے آئیے کہ وقف، جو بھی ایک وقف پراپرٹی ہے، اس وقف پراپرٹی سے جو کرایہ آئے وہ سرکولیٹ کے ذریعے سے نردھارت ہو، طے ہو، ہاں، مارکیٹنگ ریٹ جو ہے اس کے اکارڈنگ ہے۔ اس مارکیٹ ویلیو کے حساب سے کرایہ آنا چاہیے۔ اگر وہ واقعی میں کم کرایہ آ رہا ہے تو متولی اپنی جیب سے اس کرایے کی بھرپائی کرے۔ دوسری چیز، جو وقف کی جائیداد لوگوں نے قبضہ لی ہے، بدنیتی کے ساتھ قبضہ لی ہے، آپ اگر صاف نیت سے کام کرنے والے لوگ ہیں یا آپ کی نیت صاف ہے تو آپ ایسی پراپرٹیز کو قبضہ مکت کرائیے، قبضے سے نجات دلائیے۔ اور دیکھیے، مسلمانوں کو اس وقت سب سے زیادہ تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کی جو تعلیم ہے وہ ہم
دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں ہم نے اپنے یہاں تعلیمی اداروں کو تقسیم کر دیا، جس کو میں درست نہیں مانتا۔ ہمارے یہاں تو تعلیم علم نافع اور علم غیر نافع اس طرح سے تقسیم ہے۔ تو ہم ایسے ادارے بنائیں جس کے اندر صنعت و حرفت بھی ہو، جس کے اندر عصری علوم بھی ہوں، جس کے اندر ماڈرن ایجوکیشن بھی ہو، اور جس کے اندر دینی تعلیم بھی ہو۔ اس طرح کے ادارے بنانے، ایسا ہمارا ایک ادارہ جامعۃ الہدایہ جے پور میں موجود ہے۔ تو اس طرح کے ادارے، یونیورسٹیز، کالجز ہمیں اوقاف کی جگہ پر بنانے کے لیے پیسہ بھی دیا جائے۔ مولانا آزاد فاؤنڈیشن تھا، اس کی جو رقم دیا کرتا تھا، آپ نے مولانا آزاد فاؤنڈیشن کو ختم کر دیا۔ ایک وقف ایجوکیشن کاؤنسل تھی، وقف ڈیولپمنٹ کاؤنسل تھی، آپ نے ان کے ذریعے جو اوقاف کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ان کی تعمیرات کے لیے جو فنڈ دیے جاتے تھے، ان فنڈز کو آپ نے ختم کر دیا، یا ان کو بجائے اضافہ کرنے کے ان کو محدود کر دیا۔ تو آپ کی نیت کا ان سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے، آپ کی نیت کا آئینہ ہے یہ سب چیزیں، یہ سب فیصلے۔ قاضی ندیم اختر صاحب، ہمارے سہارنپور میں بہت ساری سمپتیاں ہیں، اوقاف کی سمپتیاں ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کس طرح کی آپ روپ ریکھا بنائیں گے؟ کیا چاہتے ہیں ان سے کہ وقف جو ہے صحیح مقصد کو پہنچ جائیں؟ دیکھیے، وقف جو ہے وہ گورن ہوتا ہے واقف کی منشا سے۔ جس وقف کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کو کس نے وقف کیا ہے اور کیوں وقف کیا ہے، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ذہن میں رکھنی ضروری ہے۔ اگر یہ چیز ہم ذہن میں رکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی بنیادی ضروریات کیا ہیں۔ ہماری ضروریات، سب سے پہلی ضرورت ہماری تعلیمی پسماندگی ہے، تعلیمی کمزوری ہے۔ ہم وہ امت ہیں جس کے نبی کو سب سے پہلا کلام جب اللہ نے کیا تو لفظ اقرا سے کیا، پڑھو۔ تو ہم امت اقرا ہیں، اور ہم ہی پڑھائی لکھائی میں سب سے زیادہ پسماندہ ہیں۔ تو سب سے بنیادی ضرورت ہماری وہ ہے جو ہمیں تعلیم میں اور لوگوں کے مقابل لا کے کھڑا کرے۔ دوسری چیز، ہماری جو بچیاں ہیں جو پیسے کی کمی کی وجہ سے یا علم کی کمی کی وجہ سے جن کی شادیاں نہیں ہو پاتی، ان کی کفالت کی ذمہ داری ہے۔ دوسری چیز، ہمارے نوجوانوں کو جو ہنرمند ہیں ان کو ملازمت ملنے کا ذریعہ بنے۔ ایسی چیزیں ہیں جس میں اس ریسورس کو اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے لیے شہر کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جس کو ہم انٹلیکچوئل سوسائٹی کہتے ہیں، ایک ذہین طبقہ شہر کا، وہ مل جل کر بیٹھے اور قوم کی جو اس میں رہنمائی کرے، اگوائی کرے اس میں۔ جو قوم کا ضرورت مند طبقہ ہے، مثال کے طور پہ سہارنپور شہر میں اگر ہم اس شہر کی بات کریں، یہاں کی بیواؤں کی کفالت کیسے ہو سکتی ہے، یہاں کی یتیم بچیوں کی کفالت کیسے ہو سکتی ہے، یہاں کی جو یتیم بچے ہیں ان کی تعلیم کا انتظام کیسے ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔